یہ امیر المومنین، یہ امیر المومنین جس کا یہ معیار، یہ اخلاق، یہ عزیز اور دوست ساتھیوں اندازہ کر کے دیکھو، غور کر کے دیکھو صحابہ کی زندگی کو، یہ معیار زندگی میں لانا ہے کہ اپنے غلام کے ساتھ زندگی کیسے بتاؤ، رب کا خوف کیسے ہو، زمین کی عزت کی کوئی پرواہ نہیں، عزتوں کا دینے والا اللہ ہے، ذلت والا اللہ ہے، یہ ان کے پاس اٹل ارادہ تھا۔ اور آج مسلمان جھوٹی شان، جھوٹی عزت کو تلاش کرتا جا رہا، اتنا ہی ذلیل ہوتا چلے جا رہا ہے۔ ان سامنے والے انسانوں کی کوئی اہمیت نہیں، ان کی عزت ملے نہ ملے اللہ راضی ہو جائے، اس لیے آسمانوں سے اللہ کہتا ہے کیا رضی اللہ ورضی عنہ، اللہ ان سے راضی ہو، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا، سبحان اللہ۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حج کر آئے، جیسے حج کر آئے تو صحابہ نے کہا کہ اے امیر المومنین، خلیفہ دوم ہے آپ، میں جانتا ہوں کہ آپ خلیفہ دوم ہیں، ابو بکر صدیق کے دور میں، ان کے بعد آپ کا دور آیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ جنگی مہموں میں ہمارے ساتھ چلے۔ تو ایک گروہ کہتا ہے کہ نہیں، امیر المومنین کو ہم جو ہے مدینے میں بٹھا کر یہاں سے گائیڈنیشن لے کر ہم کام کریں گے۔ تو کہا کہ کیا کیا جائے، آپس میں دو گروہ گتم گتا ہونے لگے۔ تو عمر بن خطاب نے اٹھ کے کہا اللہ کے بندو، تم میں سے پھر کون گرداور ہے، کون سا ایسا شخص ہے جو اس زمین پر مسلمانوں کو جنت دلانے کا باعث بنے گا، جنت دلانے کا باعث بنے گا؟ تو جیسے طلحہ بن عبید اللہ اٹھے، کہا امیر المومنین، میں نے ایک آدمی کو چن لیا ہے، میں نے ایک آدمی کو چن لیا ہے۔ کہا طلحہ وہ کون سا آدمی ہے جو زمین پر زندگی میں لوگوں کو جنت دلانے کا باعث بن جائے گا؟ تو طلحہ بن عبید اللہ کی انگلی اٹھی سعد بن ابی وقاص پر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں ماموں ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا امیر المومنین، میں نے اس آدمی کو چن لیا ہے جو لشکر کا امیر بنے گا۔ عمر بن خطاب نے کہا طلحہ تو نے کیا شخص کو چنا ہے؟ قریب گئے سعد بن ابی وقاص کے، دونوں مونوں پر ہاتھ رکھا۔ عمر بن خطاب نے کہا سعد، اللہ نے تمہیں مسلمان کی دستگیری کے لیے چنا ہے، اٹھیے، اللہ اس طاقت سے بھیڑنے کے لیے، اس طاقت سے لڑنے کے لیے مجھے آپ کو چنا ہے جس کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر لوگ دیکھ نہیں سکتے۔ اس وقت کی دو سپر پاور طاقتیں تھیں، جیسے آج دو سپر پاور طاقتیں تھیں، ویسے اس وقت کی دو سپر پاور طاقتیں، ایک روم تھا اور دوسرا ایران تھا۔ دو سپر پاور طاقت، روم، ایران، جس سے آنکھ میں آنکھ ملا کے کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا۔ دنیا کے تمام لوگ ان کی نگاہوں کے سامنے چھوٹے ہو جاتے تھے، کوئی ان سے مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ جیسے آج یو ایس ایس آر، یو ایس اے جیسے تھا، یو ایس ایس آر تو ٹوٹ گیا، اب کیپٹلزم بھی عنقریب ٹوٹنے پر ہے۔ یہ دو طاقتیں جیسے آج تھی رشیا اور امریکہ، اس وقت ایران، دو طاقتیں تھی۔ کہا امیر المومنین کہاں جانا ہے، سفر کہاں طے کرنا ہے؟ کہا کہ سعد اٹھو، اللہ نے ہمیں ایران کے قبضے کے لیے باطل قوت اور طاقت کا تختہ ہلانے کے لیے چنا ہے۔ سعد بن ابی وقاص کی کمان میں 40,000 صحابہ کرام کو تیار کیا گیا، 40,000 صحابہ کرام تیار ہو گئے۔ خود ساتھ عمر بن خطاب سمندر ساحلی کنارے تک چلے، الوداع کہا، پلٹ کے مدینہ میں آئے، آ کے بچے بوڑھے بڑے سب کو آپ نے دیکھا، دیکھ کر کہا اللہ کے بندو، میں چاہتا یہ ہوں کہ کوئی تنہا نہ رہے، کوئی اکیلا نہ رہے، بچے بوڑھے بڑے ہر ایک شخص دعاؤں میں جڑ جائے، دعاؤں سے لگ جائے، کیونکہ اللہ اس قوت سے لڑنے مجھے آپ کو بھیج رہا ہے، اللہ اس طاقت سے لڑنے مجھے آپ کو بھیج رہا ہے جس کا مقابلہ کرنے کی ہمت طاقت کسی میں نہیں۔ سب کے سب دعا میں لگ جاؤ۔ عمر بن خطاب کے اس اعلان پر بچے بوڑھے بڑے سب کے سب دعا میں لگ جاتے، اور وہاں پر ددلا کے دریا کے سامنے ساحل کے پاس صحابہ اکرام کی ٹولی 40,000 کا لشکر کھڑا ہوا ہے، اور امیر لشکر سعد بن ابی وقاص تقریر کر کے کہنے لگے اللہ کے بندو، کیا ہم کبھی اللہ کی ذات میں کسی اور کو شامل کیے؟ تو ہر ایک آواز میں کہا کہ نہیں۔ کہا کبھی ہم احکام الہی کو پامال کرنے کی کوشش کی؟ فرمایا کہ نہیں۔ ہم زمین پہ کیوں زندہ ہے؟ اللہ کی بات اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے۔ کہا اللہ کے بندو، یہ جو سامنے ہمارے ملک نظر آ رہا، بیچ میں دریا ہے، بیچ میں ایک سمندر ہے بہ رہا ہے، اور اس سمندر کے اس طرف ملک ایران ہے، اور ادھر اعجاز عرب کی پٹی ہے،
صحابہ اکرام گھوڑوں پہ ٹھہرے ہوئے ہیں، خطبہ دیے، کہا کہ کبھی ہمارے دلوں میں رمق برابر بھی اللہ کے احکام کو توڑنے کی بات آتی، فرمایا کہ نہیں، تو اب جیسے ماں زمین پہ کھڑے ہیں تو یہ سمندر سے ڈرنا کیا ہے، ہمارے گھوڑوں کو سمندر پہ اتار دو۔ سعد بن وقاص نے جیسے اعلان کیا، صحابہ اکرام نے سمندر پہ گھوڑے ڈال دیے۔ یہی کہا علامہ اقبال نے، کیا دشت دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، کیا کہا علامہ اقبال نے؟ دشت دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات پہ دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اللہ اکبر، دشت دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات پہ دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ طبقہ ابن سعد میں، جلالین میں، تاریخ الطبری میں، حیات الصحابہ میں، ہمدم رسول میں، زندگی صحابہ کی ان کتابوں میں اس بات کو درج کیا گیا ہے، اس واقعے کو نوٹ کیا گیا ہے، جب صحابہ سمندر پہ گھوڑے ڈال دیے تو تاریخ کے اوراق لکھنے والوں نے لکھا صحابہ کے گھوڑے سمندر پہ جیسے زمین پہ چلتے ہیں۔ اللہ اکبر، مدد کب آتی دوست ساتھیوں؟ اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ جب بندہ اللہ کا ہو جائے۔ اور آج مسلمان چیخ چیخ کے کہہ رہا نا دعائیں قبول نہ ہو رہی، کیوں آخر وہ بھی تو میرے سے آپ کے سے لوگ تھے نا، جیسے آج مجھے اور آپ کو پریشانیاں ہیں نا، جو زندگی کی زمین کی پریشانی ہمارے سے زیادہ ان کو بھی تھی، تکلیفات، مشکلات، رنج، تکلیفیں، ہر چیز تھی ان کو۔ آج تو تمام چیزیں سہولت والی ہو گئی دوست ساتھیوں، آج تو تمام چیز سہولت والی ہو گئی، اس کے باوجود بھی آج آدمی ہائے ہر جگہ جو ہے اس کے پاس آہ بکا ہے۔ وہ لوگوں کی زندگی ہم سے زیادہ تکلیفوں میں تھی، لیکن اس کے باوجود بھی دلوں میں وہ ایمان کی مضبوطی تھی، سمندر میں گھوڑے ڈال دیے۔ ایران کی جو سیکورٹی فورس تھی، دیکھی کہ ایک لشکر ہمارے طرف آ رہا ہے، پریشان ہو گئے، دیکھنے لگے کہ یہ لوگ کون ہیں جو سمندر میں سے چلتے آ رہے۔ بارڈر سیکورٹی فورس توڑ کے پورے حصے میں نکل کے بھاگنے لگی۔ صحابہ اکرام اللہ کی تسبیح بلند کرتے ہوئے ایران میں داخل ہوئے۔ اس کے بعد ادھر عمر بن خطاب کا کیا حال ہے؟ فجر کی نماز پڑھتے، ہاتھ میں ہنٹر لے کر، سر پہ امامہ باندھ کر، لکڑی لیا آپ اور 110 پیون کی آپ کی چادر ہے، لپٹے نکل کے جانے لگی۔ اللہ اکبر، کون ہے؟ امیر المومنین ہے، امیر المومنین۔ آج اگر معمولی سا کاؤنسلر مسلمانوں کو آ جائے تو بڑی بڑی گاڑیوں کو مینٹین کرتا ہے، معمولی سی کاؤنسلر، اور یہ امیر المومنین کی ذات ہے، پیمانے لگی چادر ہے، اول کر آپ امامے کو لے کے نکلے۔ لیکن اللہ اکبر، کون ہے؟ امیر المومنین ہے، امیر المومنین۔ آج اگر معمولی سا کاؤنسلر مسلمانوں کو آ جائے تو بڑی بڑی گاڑیوں کو مینٹین کرتا ہے، معمولی سی کاؤنسلر، اور یہ امیر المومنین کی ذات ہے، پیمانے لگی چادر ہے، اول کر آپ امامے کو لے کے نکلے۔ مسجد نبوی کے بارڈر پہ کھڑے ہوئے ہیں، مدینے کے بارڈر پہ کھڑے ہوئے، ایک سوت سوار گھوڑے پہ ایک آدمی آ رہا ہے، آواز دے کے کہتے کہ اللہ کے بندے مجھے یہ تو بتا، ایران کے اندر اسلام کی کامیابی ہوئی یا نہیں؟ اسلام کا پھریرا لہرایا نہیں؟ رب کی توحید کو رکھا یا نہیں؟ رسول کی بات کو لوگوں تک پہنچایا نہیں؟ چیخ کی آواز کہتے ہیں تو وہ سوت سوار، وہ جو گھوڑے پہ بیٹھ کے آدمی آ رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا بلکہ امیر المومنین کو بتاؤں گا۔ اللہ اکبر، امیر المومنین کھڑے ہوئے ہیں، آواز تو کہتا ہے کہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، امیر المومنین کو بتاؤں گا۔ گھوڑا آپ کے سامنے سے دبا کے نکل گیا، دائیں بائیں پیر مارتے ہوئے عمر بن خطاب اس کی رکاب کو پکڑ لے، گھوڑے کی زمین سے گھسیٹتا ہوا آپ کو مدینے میں لے کر چلے گا۔ ریت میں جسم لت ہو گیا، دریچوں سے، دروازوں سے، کناروں سے ہر ایک شخص نے پکار کے کہا اے کمبخت سوت سوار، تو جس کو کھینچ کے لے جا رہا وہ اس علاقے تمام عالم کے مسلمانوں کا امیر المومنین ہے۔ وہیں سروں پہ گھوڑے کو روک دیا، کہا آپ امیر المومنین، آپ امیر المومنین۔ عمر بن خطاب کہتے کہ چھوڑ مجھے، میں امیر المومن ہوں یا نہیں ہوں، مجھے یہ تو بتا ایران فتح ہوا یا نہیں، توحید کا علم سر بلند ہوا یا نہیں، اللہ کی بات اللہ کے بندوں تو پہنچی نہیں، رسول کی تعلیم پہنچی نہیں، مجھے یہ تو بتا۔ وہ سوت سوار ادب سے کہتا کہ امیر المومنین سجدے شکر بجالا، یہ شاید آج یثرب کی شاہی گدی پر کھڑے رہ کر سعد بن ابی وقاص جمعے کا خطبہ دے رہے ہوگی۔ اللہ